آج کچھ لوگوں کا ایسے سیلیبریٹیز کا ہونا ضروری تھا جو اپنے دل سے سوچتے ہیں, اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے, جو سچ ہوتا ہے نا, وہ بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی یہی کوالٹی سب کو پسند آتی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. جو دل سے بولتا ہے وہی جا کے دوسرے کے دل کو لگتا بھی ہے. لوگ اوپر نا بڑا ایک کھول چڑھایا ہوا ہوتا ہے, اندر کچھ ہوتے ہیں, باہر کچھ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے. مگر مطلب میری امی بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور وہ رہی ہیں ساری زندگی, اور میں کہتی تھی آئے امی آپ نے یہ کیوں بول دیا, امی آپ نے یہ کیوں بول دیا. مگر جب ان کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کے بعد مجھے اندازہ ہوا ان کے کتنے اچھے دوست ہیں, اتنے دوست ہیں. اس کی ریزن یہی, ان کی یہی کوالٹی کہ وہ جو دل میں تھی وہ باہر تھی. سو ان کے مخلص دوست مجھے ان کے انتقال کے بعد نظر آئے, اور میں نے کہا واو یار, کہ وہ لوگ زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں جو اندر کچھ اور باہر کچھ, اور وہ لوگ ہارملیس ہوتے ہیں جو اندر وہ باہر. سو ایسی دو بولڈ پرسنالٹیز میرے پاس اس وقت موجود ہیں. ایک طرف ہیں فضیلہ قیصر اور ایک طرف ہیں سائمہ قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ دونوں ماشاءاللہ وائرل رہتی ہیں اپنی بولڈ باتوں کی وجہ سے اور جینوئن باتوں کی وجہ سے ہمیشہ. دیکھو اب بات یہی ہوتی ہے, جیسے آپ اپنی امی کا بتا رہی تھی, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا, اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یار بڑی بس جو ہے وہ ہے. اور آئی تھنک آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہوتے ہیں, پی ٹی وی کے میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہوتی تھی عموماً وہی ہوتی تھی, کیونکہ بہت لمیٹڈ لوگ تھے اور لمیٹڈ کام ہوتا تھا. تو اور بہت سارے لوگ میں نے ناراض بھی کیے اسی لیے, اور ایک دفعہ ندا بھی ناراض ہو گئی میری باتوں سے. لیکن کوئی ہماری آپس کی بات نہیں تھی, ہسبینڈز کی بات تھی. نہیں جو بھی ہوتی ہے, لیکن ود دا ٹائم جو ہے نا, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جس سے بھی جو میرا دوست ہے یا جو میرا جاننے والا ہے, میں اس کو وہ بات کہوں جو صحیح بات ہے. میں کبھی بھی جھوٹی تعریف نہیں کروں گی, لیکن سچی تعریف اگر ہوگی تو میں ضرور کروں گی. یہ بھی نہیں کہ میں اس کو بھی چھپا کے رکھوں کہ کوئی اچھا لگ رہا ہے اور آپ بولے ہی نہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں, یہ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے آپ اسی وقت بالکل صحیح دوست ہو سکتے ہیں جب آپ سچی بات کریں, چاہے آپ کے دوست کو اس وقت وہ اچھی لگے یا نہ لگے, بٹ ان دا لانگ رن وہ اس کے لیے اچھی ہی ہو. ایگزیکٹلی. جو میرے پاس آج ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ آج ہمارا شو جس طرح کا ہے اس میں ایک ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور شاید اگر ہم اب جو ہیں اس طرح کے ایکسپرٹ سے مشورہ لیتے ہیں, تھیراپی لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ اب تھوڑا سا چینج آیا ہے زمانے میں. پہلے ہم نہیں کرتے تھے, اور پہلے نہیں کرتے تھے اس لیے ہماری امائیں یا ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ پھر بات نہیں کرتے تھے, کوئی ایک سپریس ہی رہتا تھا ریلیشن شپ میں. سو میرے پاس اس وقت سائمہ ہاشم ہیں جو کہ سائیکو تھراپسٹ اینڈ لائف کوچ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آل گڈ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ تو ایک چھوٹا سا بہانہ ہے. ویسے تو زندگی میں ایسے بہت سارے مقام آتے ہیں جہاں ریلیشن شپ میں کوئی ایک برداشت کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ بہنیں ہوں, چاہے وہ بیوی ہوں, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیٹیاں ہوں, کوئی نہ کوئی ایک پس رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار اپوزٹ سیکس بھی پستی ہے, لائک میلز کے اوپر بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے خالی فیمیلز پہ ہوتا ہے. سو ہر کسی کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں. یہ ہم اس پہ کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی زندگی میں. جو جس پہ پس رہا ہے وہ کہتے ہیں نا, بلی مارنے والی بات کہتے تھے نا, جس نے کر لیا سو وہ پوری زندگی پستا رہے گا. اصل میں مجھے جب اس شو کے لیے بتایا, میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ٹاپک ہے, تو مجھے نا یہی بات ذہن میں آئی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب رشتوں میں نا ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں. ہر رشتے میں ہمارے پاس ایک حاکم ہے, ایک محکوم ہے, ایک باس ہے, ایک غلام ہے. تو ہمارے پاس کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, ہم بتاتے بھی نہیں, اور ایک جو پس جاتا ہے وہی آپ کی والی بات ندا کہ وہ پھر پستا ہی رہتا ہے. تو مجھے بالکل یہی بات ذہن میں آئی تھی کہ میں نے کہا جب میں یہاں آؤں گی تو یہ بات کروں گی کہ مجھے بھی اپنے زندگی میں جو بھی چیزیں ہوئیں, اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار, مطلب ہوئی سے مطلب ایسے کچھ نہیں, بٹ یہ کہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے آپ کے ڈفرینٹ ریلیشنز میں, ماں باپ, بہن بھائی, ہسبینڈ, بچے, اس میں آپ کو بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ کو ان کو بتانی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ کر رہے ہو یا آپ یہ کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے. ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اچھا چپ ہو جاؤ, ماحول خراب ہوگا. ہم کسی بیچ کے اس پر نکلنا چاہیے. بات کریں گے تو ہوگا. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فضیلہ جی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں لسنرز بھی نہیں ہیں. ایک گڈ لسنر ہوتا ہے نا, کہ خواتین کتنی بار اپنے آپ کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, لیکن سامنے سے ایک گڈ لسنر جو ہوتا ہے نا کہ جسے صرف سن لے, وہ بھی نہیں ہے. بالکل.